بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ حقیقت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ خانہ کعبہ کی افضیلت بیت المقدس سے زیادہ ہے۔ ناسخ قبلہ کو منسوخ قبلہ پر ترجیح دینا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ خانہ کعبہ کے فضائل کی حدیث سے کتب اسلام چھلک رہی ہیں۔ اس کی ذرا سی بے حرمتی سے ابرہہ اپنی افواج سمیت برباد ہو گیا۔ عورت مرد کی بددیانتی نے اصحاب و نائلہ کو پتھر بنا کر چھوڑا۔ کعبہ کے اوپر سے گزرنے والے پرندوں کی صفیں پھٹ کر اس کے مقام کے تقدس کے گواہ بنتے ہیں۔ حدود کعبہ یعنی اس کے حرم میں شکار کرنا حرام ہے۔ یہاں کسی پرندے یا حیوان یا انسان کو اذیت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ خانہ کعبہ جائے امن ہے۔ کعبہ کی نقل مسجد اتنی ذی عزت مقام ہے کہ جنابت کی حالت میں شبیہ کعبہ یعنی کہ مسجد سے گزرنا بھی حرام ہے۔ ان قرائن و شواہد سے خانہ کعبہ کا افضل ہونا عیاں ہے اور بیت المقدس مفضول ہے۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھ کر بتائیں کہ جو بچہ اس مقدس مقام پر پیدا ہو اس کا مرتبہ و مقام کیا ہوگا۔ محققین اسلام نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا ہے کہ یہ شرف حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام ہی کے لیے ذات احدیت نے مخصوص فرمایا کہ جوف کعبہ کو آپ کا مولد قرار دیا ہے۔ کیا کہنا آئمہ کے امام کی شان کا، جن کی ولادت بسعادت قبلہ مومنین میں ہوئی، اور پاک ہے وہ ذات جو اشیاء کو ان کے محل پر رکھتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا خانہ کعبہ میں تشریف لے جانا۔ جناب فاطمہ بن اسد سلام اللہ علیہا مادر علی بن ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے بیت اللہ میں تشریف لائیں۔ اثناء طواف میں آپ پر آثار ولادت ظاہر ہوئے۔ بعد ازاں آپ خانہ کعبہ کے برابر کھڑی ہوئیں اور رخ مبارک آسمان کی طرف کر کے بارگاہ خدا میں یہ التجا کی، عرض کیا کہ اے پروردگار، میں ایمان لائی ہوئی ہوں تجھ پر اور تیرے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر جن کو تو نے بھیجا ہے، اور تیری تمام کتابوں پر جو تو نے نازل کی ہیں، اور میں نے اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تمام اقوال و احکام کی تصدیق کی ہے جنہوں نے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی ہے۔ پس میں تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں جس نے اس گھر کو بنایا ہے، اور اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہے۔ مجھ پر ولادت کو آسان کر اور میری اس مشکل کو مجھ پر سہل کر۔ پھر مادر علی علیہ السلام دیوار کعبہ کو اپنے بطن مبارک سے مس کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ جب قریب پہنچیں تو یزید بن کعنب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے جب فاطمہ علیہ السلام اس دعا سے فارغ ہوئیں تو کعبہ کی پشتی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ رخنہ دیوار سے داخل ہو کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئی اور دیوار کعبہ باہم مل گئی۔ ہم نے ارادہ کیا کہ کعبہ کے دروازے کا تالا کھول کر اندر جائیں، ہر چند کوشش کی مگر دروازہ نہ کھل سکا۔ تب ہم نے جانا کہ یہ امر خدا کے حکم سے ہوا ہے۔ علاوہ عزیز جناب فاطمہ علیہ السلام بن اسد کا بیان ہے کہ جب میں کعبہ کے اندر گئی تو اس وقت مجھ سے علی بن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وضع کے وقت مجھ کو کسی قسم کا درد و علم نہ ہوا جو عورتوں کو ایسے وقت پر ہوا کرتا ہے۔ ایک عرب شاعر نے نہایت عمدہ الفاظ میں کہا ہے، اس علی علیہ السلام کو ماں نے حرم معظم میں جنا، وہ ماں بھی پاک ہے اور اس کا بچہ بھی پاک و پاکیزہ ہے، اور اس بچہ کی جائے ولادت بھی پاک ہے۔ دیوار کعبہ کا شق ہونا۔ مولانا محمد مبین فرنگی محلی نے بڑے عمدہ الفاظ میں اس واقعے کو اپنی شہر آفاق کتاب وسیلۃ النجاح صفحہ نمبر 60 مطبوعہ لکھنؤ میں رقم کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ واقعہ ان کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جوف کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، آپ کے سوا کوئی بھی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے ساتھ آپ ہی کو مخصوص فرمایا اور کعبہ کو آپ کی جائے ولادت بنا کر اس شرف سے مشرف فرمایا۔ کتب سیر میں بریر سے منقول ہے کہ بریر اور عباس بنی ہاشم و عبد المطلب کے کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھے تھے۔ ناگاہ حضرت فاطمہ بنت اسد مادر علی علیہ السلام آئیں اور طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو گئیں۔ اثناء طواف میں ان کو درد ذیل عارض ہوا، آثار ولادت اور علامت وضع ان پر ظاہر ہوئی، بدن کی طاقت جاتی رہی۔ اتنے تک ہم نے دیکھا کہ دیوار خانہ کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ علیہ السلام اندر چلی گئیں۔ ہم لوگوں نے ہر چند چاہا کہ اندر جائیں مگر اندر جانا ممکن نہ ہوا۔ چوتھے دن فاطمہ ہاتھوں پر اپنے فرزند کو لیے ہوئے برآمد ہوئیں۔
حضرت علی علیہ السلام کی نشو و نما اور تربیت۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس اعتبار سے بھی بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ سے افضل و اشرف اور برتر ہیں کہ آپ کی پرورش و تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے نام رکھنے اور غذا فراہم کرنے کی ذمہ داری کئی دن تک خود سنبھالے رکھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن تک حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اپنے لعاب مبارک کے ذریعے خوراک فراہم کی، اس لیے اپنی زبان مبارک چساتے رہے۔ جب فاطمہ بنت اسد کے ہاں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو انہوں نے اپنے نومولود کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا۔ تب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو کپڑے سے نہ نکالیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے آئیں، اور وہ اپنی ذمہ داری اس بچے سے متعلق ادا کریں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی علیہ السلام سے پردہ ہٹایا اور اس کپڑے سے خوبصورت بچے کو باہر نکالا، اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کا نام علی رکھا، اس کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا، اس کے معاملہ کو درست کیا، پھر اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالی، سو حضرت علی علیہ السلام آپ کی زبان مبارک کو چوستے رہے حتیٰ کہ آپ سو گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو ہم نے اس بچہ کے لیے دودھ پلانے والی عورت بلائی، لیکن اس بچہ نے کسی عورت کے پستان کو منہ نہ لگایا۔ تب ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، انہوں نے پھر اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈالی، پس وہ زبان چوستے چوستے سو گئے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تاریخ ابو الفدا کے الفاظ یہ ہے: حضرت علی علیہ السلام ظہور اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں تھے۔ ہمیشہ آپ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث برسالت فرمایا۔ لہٰذا واضح ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش و تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، لہٰذا آپ تمام صحابہ کرام سے افضل و اعلیٰ تھے۔ جس کا گوشت و پوست آقا نامدار کے لعاب مبارک سے بنا ہوا ہو تو اس کا مقابلہ و موازنہ کوئی صحابی نہیں کر سکتا۔